سرور صاحب ہیں، ہم ایک برادری سے ہیں. سرور صاحب کے لیے بڑی کوشش کی، پورے شہر کو پتہ ہے وہ پریزیڈنٹ اس ادارے کے بنے، لیکن انہوں نے ہمارا کبھی ساتھ نہیں دیا. آپ صاحب دیکھیں، ان کے بڑے قریبی ساتھی تھے جی. ان کو جیل بھجوا دیا انہوں نے. سرورت اکرام صاحب نے ماشاء اللہ جی، یہ ان کی کارکردگی ہے. یہ بھی ان کا حصہ ہے. ہاں ہاں، یہ تو ان کی پرفارمنس وہ خان صاحب کے لیے بھی کبھی بھی اب دیکھیں، جب تک ان کا اپنا مفاد ہے وہ خان صاحب کے مفاد کے ساتھ ہے. یہ ساری منزلیں تو آپ حاصل کر چکے ہیں، مقاصد جی ہاں آپ بھی، آپ کے صاحبزادے بھی. جی. تو یہ احساس گروپ بنانے کا آپ کو احساس کب، کیوں اور کیسے ہوا؟ میں نے اپنے بیٹے سے کہا، دیکھو میں پریزیڈنٹ بن چکا ہوں 88-89 میں، 30-31 بعد عمر سلیم بن گیا، تو ہم اس کو اب خیر بات کہہ دیں. اپنے اور بھی بزنس کے سلسلے میں کام ہوتے ہیں، تو اس نے یہی کہا کہ بھائی جن لوگوں کا قرض ہے ہم پہ، جو جنہوں نے ہمارا ساتھ دی، یہ ایک سیاست ہی ہے نا، پالیٹکس ہی ہے، جنہوں نے سپورٹ کیا. آج ہم آئندہ آنے والے وقت میں ہم ان کو سپورٹ کریں گے. دیکھیں ملک صاحب، ہر بندہ ہر لحاظ سے مثبت سوچ نہیں رکھتا. ملک صاحب ٹھیک ہے، میرا بڑا اچھا تعلق تھا، آج بھی ہے، لیکن ملک صاحب کی یہ سوچ جو ہے نا، وہ صرف دڑے بندی والی بات ہے کہ بھائی ایک گروپ کے ساتھ ہے. پہلے اسی گروپ کو برا بھلا کہتے تھے، اب ان کو ہی ایک تعلق داری بن گئی، اب ان کو اچھا کہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساگر کنارے کے ایک اور اسپیشل ایڈیشن کے ساتھ آپ کا میزبان فیصل فاروق ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم ایک بڑی خاص شخصیت جو گجرانوالہ میں کاروباری حوالہ رکھتے ہیں، بڑا وسیع تجربہ ہے ان کا، چیمبر آف کامرس کے سابق صدر بھی رہے ہیں، بڑی ملنسار اور خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں. ان سے ہم چیمبر آف کامرس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، اور جو انہوں نے چیمبر میں ان کا بڑا کردار رہا ہے اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے، ان سے خیالات معلوم کریں گے. اور ایک احساس گروپ کے نام سے جو نیا گروپ تشکیل پایا ہے ان کی قیادت میں زیر سرپرستی، اس کے بارے میں بھی ان سے گفتگو ہوگی. میں بہت شکر گزار ہوں میاں سلیم صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور آپ کی مصروفیات میں سے آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. شکریہ ساگر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کو 11 نیوز کا یہ نیا آپ نے شروع کیا ہے، اس جی میں جی دلی جی، مبارکباد پیش بہت کرتا ہوں. بہت شکریہ. یہ جاننا چاہوں گا سب سے پہلے آپ سے کہ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں ایک وسیع تجربہ آپ کا رہا ہے، اور اس کے جو چیمبر کے بارے میں مختلف آراء، مختلف ادوار میں اس کے بارے میں لوگ رکھتے ہیں. اس کے جو قیام کے مقاصد تھے گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے، کیا وہ مقاصد حاصل ہو سکے ہیں؟ آپ نے کیسا پایا ہے اس کا جو کردار رہا ہے بزنس کمیونٹی کے لیے گجرانوالہ؟ ساگر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں 1980 میں میں فرسٹ ٹائم ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر بنا، جی اور پھر سیکنڈ ٹرم 3 سال بعد شروع ہوتی تھی جب میں 88-89 میں پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا. جی. اس وقت بڑے اچھے لوگ تھے، آج بھی اچھے ہیں. عزیز الفقار صاحب تھے، مولوی انور صاحب تھے، حاجی منظور صاحب تھے، شیخ گلزار صاحب تھے. وہ ویلیوز بے شک اس حد تک آج نہیں ہیں. کمٹمنٹس ہوتی تھی، بات پہ جو بات کرتے تھے اس کا پہرا دیتے تھے، اس پہ عمل ہوتا تھا. جی. وہ دور ایسا تھا کہ وہ خود ہی اناؤنس کرتے تھے کہ بھائی اس سال یہ پریزیڈنٹ، یہ سینئر وائس پریزیڈنٹ، یہ پریزیڈنٹ. نامینیشنز ہوتی تھی، الیکشن نہیں ہوتا تھا. الیکشن بہت کم ہوتا تھا، اچھا. لیکن ان کی بات کو سبھی لوگ تسلیم کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ نفسا نفسی پھر یہ آلموسٹ 90 میں شروع ہوئی. جی. تو پھر اب تک جاری ہے. وعدوں کی پاسداری کم ہے. جی. ہے اویلیبل یہی ممبر، یہی سٹاف، یہی جو پرسنالٹیز ہیں ہمارے
یہی تو کبھی کسی طرف یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اچھا، آپ کا جو اپنا دور تھا اس کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا ہمیں بتائیے، وہ آپ کا کیسا تجربہ رہا تھا اور اس دور میں آپ کس قدر خدمت کر سکے بزنس کمیونٹی کی؟ حتی المقدور محنت کی، کوشش کی، بزنس کمیونٹی کی نمائندگی کی، اس کے مسائل حل کروائے، تو وہ بڑا ایک اچھا دور تھا، کمپٹیشن کا دور تھا، اچھے لوگ آتے تھے جو اس چیمبر سبجیکٹ کو سمجھتے ہیں، بھرپور نمائندگی کرتے تھے، آجروں تاجروں کی مسائل حل ہوتے تھے، لیکن آج اس سے تھوڑا مختلف ہے۔ اچھا، آج ذاتیات کی سیاست ہوتی ہے، ذاتیات کی چیمبر میں سلسلے چلتے ہیں، اچھا، اور جو آج بھی ہے بزنس کمیونٹی ترجیح نہیں ہے اس طرح سے، آپ اس طرح سے نہیں ہے، نہیں جو ماضی میں جو ہاں اس طرح سے تھا۔ ٹھیک فرما رہے ہیں، اس طرح نہیں ہے، یہ تھوڑا بہت دکھانے کے لیے ہے، لیکن کام وہی سلیکٹڈ لوگ ہیں، 4 5 7 لوگ ہیں جو اپنے مسئلے مسائل کے لیے جاتے ہیں احکام بالا کی طرف اور اپنے حل کروا کے آ جاتے ہیں۔ صحیح۔ آپ دیکھیں، میں اس سال آغاز میں ہی میں نے اپنے بیٹے عمر سے کہا، وہ بھی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پریزیڈنٹ رہے جی، ہیں، سابق صدر نے ہاں، تو میں نے کہا ہم اس کو خیر بات کہہ دیں، یہ ہمارے مزاج والا کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی ایک بات کہ بھائی جن لوگوں نے سپورٹ کیا ہے، جنہوں نے ہیلپ کیا ہے، جنہوں نے ہمیشہ تعاون کیا، ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے، تو ہمیں ایک ٹھیک آواز، ایک سچ کی بات جو ہے نا، آواز اٹھانی چاہیے۔ جی، تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، تو وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو میاں صاحب، اس سے پہلے کہ ہم آپ کا جو ایک نیا گروپ ہے اس پہ بات کریں، چیمبر آف کامرس کو عام طور پر ہم سنتے تو یہی ہے کہ یہ ایک غیر سیاسی پلیٹ فارم ہے اور اس میں جو ہے کاروباری برادری کے ہی لوگ ہیں، ہر پارٹی کے لوگ یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سیاسی بنیادوں پر بھی بہت اثر انداز ہوتے ہیں، فیصلوں پر بھی بہت سی شخصیات بھی لوگ۔ اس بارے میں آپ یہ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ غیر سیاسی پلیٹ فارم نہیں رہا ہوا؟ غیر سیاسی پلیٹ فارم تو نہیں رہا، لیکن ہونا چاہیے۔ جو ملکی سیاست ہے، بڑی سیاست میں کہوں گا، ان کو اس چھوٹی یہ بزنس کمیونٹی کی جو سیاست ہے اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ نیشنل پالیٹکس ہے وہ الگ سے رکھنی چاہیے۔ دیکھیں، ہمارے گروپ میں ہیں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، نون کے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، تو ہمیں قطع نظر کہ ان کا سیاسی مسلک کیا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بس چیمبر میں ہم اس طرح جد و جہد کریں کہ اپنے تاجروں کے، صنعت کاروں کے مسائل حل کروائیں۔ ٹھیک ہے، جی ہاں۔ اچھا، سبھی گروپ جو ہیں وہ چیمبر کے وہ یہی بات کرتے ہیں کہ ہم بزنس کمیونٹی کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، ہاں، اور پھر وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے اتفاق بھی نہیں ہوتا اور بات الیکشنز پہ چلی جاتی ہے، بہت زیادہ تقسیم نظر آتی ہے، اور اب تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بزنس کمیونٹی ایک پڑھا لکھا ایک طبقہ ہونے کے باوجود جس طرح سے جو جنرل الیکشن میں دھینگا مشتی، لڑائی مار کٹائی اور دھاندلی، اس طرح کے واقعات آپ کے جو چیمبر آف کامرس کے الیکشن میں بھی نظر آتے ہیں۔ جی، اب کچھ عرصے سے ایسا سلسلہ چل نکلا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ کس کو آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں اس کا؟ میں سمجھتا ہوں یہ لوگ آتے ہیں تو ایک کلچر بنتا ہے، ایسے لوگ چیمبر میں آئے ہیں کوئی 2 4 سالوں سے، 5 7 سالوں سے، وہ کچھ عرصے سے پھر وہ اپنا کلچر لے کے آئے ہیں، پھر اسی کلچر کو فیس کرنے کے لیے دوسروں کو بھی وہ ایسی چیزیں اڈاپٹ کرنی پڑتی ہیں، تو یہ سلسلہ ایسا ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، چیمبر میں جو مختلف رہنما ہیں، آپ کا بھی بڑا تعلق واسطہ بڑا رہا ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا عشق کی حد تک بھی کچھ شخصیات سے آپ کا واسطہ ہے۔ ابھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایک احساس گروپ کے نام سے ایک نیا گروپ آپ نے بنایا ہے، اور یہ ساری جو اس میں چیمبر آف کامرس میں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ساری جد و جہد کے بعد جو منزل ہے، وہ آپ نے بھی پریزیڈنٹ خود بھی رہے، آپ کے صاحبزادے میاں عمر سلیم صاحب، انہوں نے بھی ابھی حال ہی میں وہ ماضی قریب میں رہے ہیں صدر۔ جی ہاں، صحیح۔ تو یہ ساری منزلیں تو آپ حاصل کر چکے ہیں، مقاصد، جی ہاں، آپ بھی، آپ کے صاحبزادے بھی۔ جی، تو یہ احساس گروپ بنانے کا آپ کو احساس کب، کیوں اور کیسے ہوا؟ یہ
ہم نے دیکھا کہ میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ میں نے اپنے بیٹے سے کہا دیکھو میں پریزیڈنٹ بن چکا ہوں 88-89 میں، 30-31 بعد عمر سلیم بن گیا، تو ہم اس کو اب خیر بات کہہ دیں، اپنے اور بھی بزنس کے سلسلے میں کام ہوتے ہیں، تو اس نے یہی کہا کہ بھائی جن لوگوں کا قرض ہے ہم پہ، جو جنہوں نے ہمارا ساتھ دی، یہ ایک سیاست ہی ہے نا، پالیٹکس ہی ہے، جنہوں نے سپورٹ کیا، آج ہم آئندہ آنے والے وقت میں ہم ان کو سپورٹ کریں گے، اچھے لوگ لائیں گے جن کو احساس ہو بزنس کمیونٹی کا، اور ان کے ساتھ چلیں، ان کے مسائل حل کروائیں۔ اچھا یہ بتائیں، یہ آپ کا جو سلوگن ہے اس کا احساس گروپ کا، بڑا وہ خوبصورت سا ہے کہ مخلوق کی خدمت اللہ کے لیے، اللہ کے یہ لیے آپ نے یہ تو ایسے جیسے آپ کو رفائی ادارہ آپ نے بنایا ہے یا کوئی رفائی تنظیم ہے یا فلاحی کام کوئی کر رہے ہیں، تو دوسری جانب یہ کہ آپ نے تو یہاں پہ بزنس کمیونٹی اور جو سرمایہ دار ہیں، صنعت کار ہیں، تاجر ہیں، ان لوگوں کے ظاہر ہے کہ مفادات کا آپ نے تحفظ کرنا ہوتا ہے، تو یہ اس لحاظ سے رفائی کام تو نہیں یہ نہیں، آپ ساگر صاحب دیکھیں، ایک اچھی سوچ سے اچھے کام ہوتے ہیں، نیت اچھی ہو، سوچ اچھی ہو، ویژن ٹھیک ہو۔ ایک ہوتا ہے بس آئیں یہ قبضہ کریں، اس کے جو فیسلٹیز ہیں ادھر اویلیبل وہ ہمیں میسر ہوں، اور اپنی جو ذاتیات ہیں، اپنی ذاتی کام ہیں، اس حد تک چلیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چھوٹا صنعت کار، چھوٹا کاروباری لوگ، چھوٹے آجر تاجر، ان کا بھی حق ہے، اور اس کے لیے عمر سلیم نے بھی بڑی جدوجہد کی۔ یہ کووڈ کا ٹائم تھا، مارکیٹیں بند ہوتی تھی، مٹیریل دکانوں میں ہوتا تھا، دکانیں بند ڈی سی صاحب نے کر دی۔ بہرحال جدوجہد کی، کوشش کی، ان کے حقوق ان کو ملتے رہے، چاہے وہ باپڈا کی طرف سے ہونے چاہیے، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہونے چاہیے، وہ ان کو میسر رہے۔ ایک مثبت کوشش کی تو یہ میسر آئی یہ چیزیں کہ ان کو حقوق ملے۔ آج وہی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہم نے ایک صاف ستھری چیمبر پالیٹکس کرنی ہے، زگ زیگ والی بات نہیں ہونی، تو ہم بھی ساتھ چلے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ شہر کی مختلف انڈسٹری سے روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی لوگ شامل ہو رہے ہیں، گروپ بڑھ رہا ہے، قافلہ بڑھ رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم منزل پہ پہنچیں گے اللہ کی رحمت سے۔ جی، جو ہم چیمبر کی سیاست کو اگر دیکھیں تو ابھی جو ہے حال ہی میں جو اختلاف ہم نے دیکھا ہے پچھلے کچھ عرصے میں یا پچھلے الیکشن سے قبل، جو آپ کے قریبی ساتھی ہیں یا پچھلا گروپ تھا آپ کا، ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سیٹوں کے معاملات پہ بھی اختلافات ہیں۔ اس سیٹوں کی جو ہے وہ تقسیم، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیٹوں کی تقسیم ایسا ایک معاملہ ہے کہ جس پہ دیرینہ ساتھیوں کو الگ ہو جانا چاہیے، گروپس بن جانے چاہیے، یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی اصولی اختلافات ہیں اس کی بنیاد؟ دیکھیں، چیمبر تو ایک بلڈنگ ہے نا، اگر کوئی اچھے لوگ جائیں گے، اچھے ذہن والے لوگ جائیں گے، ایکٹیویٹیز بہتر ہوں گی، مثبت ہوگی، تو بہتری آئے گی۔ یہ اور پھر گروپ میں جب بڑے ڈیزرونگ لوگ ہوتے ہیں نا، کسی ایک گروپ میں، کسی ایک جو الائنس ہوتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ بندہ ڈیزرونگ ہے، یہ چیمبر معاملات کو سمجھتا ہے، تو وہ اس کو آنا چاہیے۔ تو جب ذاتیات کی سوچ لے کے جو آتے ہیں، وہ پھر اس کو اگنور کرتے ہیں۔ یہ صاحب آپ کے بہت قریبی ساتھی ملک ظہیر الحق صاحب، ان سے آپ کا بڑا تعلق واسطہ ہے، میں نے ان کی دیکھا، بڑا پیار بھی تھا، کیسے جدائی پڑ گئی، کیا وجہ بنی؟ دیکھیں، ملک صاحب، ہر بندہ ہر لحاظ سے مثبت سوچ نہیں رکھتا۔ ملک صاحب ٹھیک ہے، میرا بڑا اچھا تعلق تھا، آج بھی ہے، لیکن ملک صاحب کی یہ سوچ جو ہے نا، وہ صرف دڑے بندی والی بات ہے کہ بھائی ایک گروپ کے ساتھ ہے، پہلے اسی گروپ کو برا بلا کہتے تھے، اب ان کو ایک تعلق داری بن گئی، اب ان کو اچھا کہتے ہیں، تو لہٰذا ہم پہ تو واجب نہیں ہے نا، یہ تو ان پہ ہی واجب ہے، یا وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے تو وہ کر رہے ہیں، لیکن ہم تو چاہتے ہیں فیئر کام ہونا چاہیے۔ تو کیا اختلاف؟ ملک صاحب نے 2-3-4 دوستوں کو ریکمینڈ کیا، وہ سبھی ان کے ساتھ نہیں رہے، ان کی اپنی قطبیت ہی ایسی ہے، اگریشن ہے زیادہ؟ ہو سکتا ہے، ایسے ہے۔
بہرحال میرا تو اب بھی ان سے اچھا تعلق ہے، ہم تعلق کی حد تک ٹھیک ہے. ہاں جی. اچھا یہ بتائیے کہ جو آپ ہم دیکھتے ہیں کہ چیمبر آف کامرس میں مختلف گروپس میں اب جو ہے آپ کی شیخ برادری کے شیخ ثروت اکرام صاحب بڑا نام ہے، اور لوگ بھی، شیخ اسلم صاحب ہیں، شیخ عامر رحمان صاحب ہیں، آپ ہیں. ایک شیخ برادری کا کافی ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا خاصا مطلب جو ہے نا وہ سرکردہ شخصیات نظر آتی ہیں اس میں. یہ کتنی اہم ہے جو برادری ہے اس کی چیمبر پالیٹکس میں، اس کی کتنی اہمیت ہے؟ دیکھیں ایک ہر معاملے میں ہر آدمی کی سوچ ایک جیسی نہیں ہوتی، اپروچ ایک جیسی نہیں ہوتی. میں بہت زیادہ برادریزم کا قائل نہیں ہوں. اب سروت صاحب ہیں، ہم ایک برادری سے ہیں. سروت صاحب کے لیے بڑی کوشش کی، پورے شہر کو پتہ ہے، وہ پریزیڈنٹ اس ادارے کے بنے، لیکن انہوں نے ہمارا کبھی ساتھ نہیں دیا. وہ جہاں کچھ ایسی بات تو کہہ دیتے ہیں جی میری سیاسی مجبوری ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا. تو پھر ٹھیک ہے، ان کے راستے الگ ہے. طویل مدت چل رہا ہوں میں، ان کے باپ کے ساتھ بھی چلتا رہا، مرحوم شیخ اکرام صاحب کے ساتھ. تو شیخ سروت صاحب اب ٹھیک ہے، ہمارا سلام دعا تعلق اچھا ہے، لیکن اس وجہ سے کہ ان کا اپنا ایک سوچ ہے، ان کا اسی جو بیانیہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے وہ جس طریقے سے چل رہے ہیں وہ ادھر ہی چل رہے ہیں. تو اپنا فرق ہے اپنی اور ان کی سوچ کا. ٹھیک ہے. تو یہ برادری کا تو فورم ہے ہی نہیں، یہ تو ایک کاروباری برادری کا ایک فورم ہے جہاں اچھے لوگ سب آئے. کہا جاتا ہے اس طرح کا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ رشتہ داریاں، برادریاں، سب کچھ دیکھا جاتا ہے. دیکھیں آپ کی محنت ہے، آپ کسی ایک بندے کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں، فرض کرو مثال کے طور پہ، تو آپ کوئی بندہ ریکمینڈ کر دیں، اس کی اہلیت بہت بڑی ہو، اس کی اہلیت کم ہو، وہ تو اب اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا. آپ ایک اتھارٹی ہیں، آپ نے ایک بندے کو ریکمینڈ کر دیا، ایک ممبر کو، بھائی اس کو ہاؤس میں ہونا چاہیے، تو وہ آ جاتا ہے. تو اسی طرح بندے جو اچھے ہیں، کاروباری ہیں، ٹیکس گزار ہیں، ان کو آنا چاہیے اب اس مسائل کے حل کروانے کے لیے. یونٹی ہونی چاہیے. جی ہاں. اور دیکھیں یہ ضیاء اللہ عرفانی صاحب کا میں ذکر کروں گا، جی. وہ اس جدوجہد میں میرے ساتھ ہے، میں ان کے ساتھ ہوں. طویل رفاقت ہے، طویل رفاقت ہے، بڑی زبردست آپ کی. ٹھیک ہے. یہ چیز. جی میاں سلیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں سلیم صاحب، سابق صدر چیمبر آف کامرس گجرانوالہ. میاں صاحب یہ جو ابھی ہم نے ایک بڑے آپ کے قریبی ساتھی جو ماضی میں رہے ہیں، ابھی بھی آپ کا ذاتی تعلق تو ہے ظاہر ہے ان سے، انہوں نے بھی ریٹائرمنٹ اناؤنس کی کہ میں اب چیمبر سیاست سے ریٹائر ہو رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ نے بھی کافی چیمبر کی بھی کافی بہاریں، زندگی کی بھی دیکھی ہیں کافی بہاریں، اور چیمبر کے نشیب و فراز بھی دیکھے ہیں سارے آپ نے. یہ کیا ہمارا کوئی نفسیاتی معاملہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ جس جگہ پہ وہ آتا ہے اس کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا؟ انسان کو ریٹائر بھی تو ہونا چاہیے نا جی. آپ کا نہیں دل کرتا ریٹائرمنٹ کو؟ چیمبر کی سیاست میں آپ نے اتنا کچھ کر لیا. بجا فرمایا. میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ سال ابھی شروع ہوا تھا، ابھی الیکشن ختم ہوئے، سال کا آغاز ہوا، تو میں نے بیٹے سے کہا کہ ہم اس کو چھوڑتے ہیں، اپنا کام کریں، اپنی زندگی آپ خود گزاریں. تو اس نے مجھے یہ کہا کہ دوستوں کے بڑے احسانات ہیں، اور جن لوگ دوستوں کے احسانات ہیں وہ جواباً وہ بھی سپورٹ چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں تھوڑی بہت دلچسپی رکھنی چاہیے. میاں صاحب احسانات تو ایسے بھی ہوتے ہیں دوستوں کے، وہ تو ساری زندگی اترتی ہی نہیں ہے. جی ہم پھر بھی جو اصل مقدور، دیکھیں ایک لالچ ہوتا ہے. مجھے تو لالچ نہیں کہ میں دوبارہ صدر ہوں، عمر سلیم کو لالچ نہیں کہ وہ دوبارہ صدر آئے، وہ بھی نہیں بننا چاہتے. نہیں وہ بھی نہیں بننا چاہتے. کیا آپ کو اچھا تجربہ نہیں تھا ان کا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پھر دوسروں کی باری نہیں آئی. ٹھیک ہے. وہ اچھے وہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو بھی موقع مل چاہیے. جیسے ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں، عمر کے دوست ہیں، یہ وقاص افضل ڈبلیو بردر والے، یہ اور بہت سارے ہیں بڑے ڈیزرونگ ہے. میجر جمیل بھٹی کا بیٹا بڑا ڈیزرونگ ہے، بے شک وہ نیو کمر ہے. عمیر صاحب
اس طرح جی اور سارے دوست ہیں، عرفانی صاحب کے ساتھ دوست ہیں جو ڈیزرونگ ہے، جو اس طرح اپنی شرافت سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور وہ بھی دوست ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال اناؤنس کرتے ہیں میں ریٹائر ہو گیا، نہ وہ ٹائرڈ ہوتے ہیں نہ وہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے. اچھا اور کوئی یہ نہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بائنڈنگز ہے کسی کی کہ بھائی وہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. ان کے اپنے ذاتی وہی ووٹ جو لگے ہوئے ہیں، سال آیا سیزن شروع ہوا تو سلسلے شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ اپنے حوالے سے بتائیں کہ آپ اس کو ابھی کنٹینیو کریں گے چیمبر سیاست کو، اور اگلا الیکشن جو آ رہا ہے اس میں احساس گروپ کے حوالے سے آپ کافی سرگرمی متوقع دیکھیں ہے؟ احساس گروپ ہے، ساتھ یونٹی گروپ ہے جو جس کے چیئرمین ضیاء اللہ عرفانی صاحب ہے، وہ ہم شانہ بشانہ اکٹھے ہیں. پھر یہ عطاء الرحمان صاحب ہے، عطا فرید ہیں، رانا ناصر صاحب ان کی قیادت کرتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں وہ بھی، صحیح ہے. لائک مائنڈڈ. جب بھی کوئی آصم انیس گروپ صاحب. یا گروپنگ کا سلسلہ ہوتا ہے یا ہوتا رہے گا تو وہ یعنی لائک مائنڈڈ دوست ہی ملیں گے آپس میں. وہ بھی نظر آتا ہے کہ ان کو ذاتی کوئی ان کی لالچ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. شیخ نسیم صاحب کی بات ہو رہی تھی، شیخ نسیم صاحب بڑی شفیق ہستی ہیں. ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ صدیق صادق ہاسپٹل یہ ان کی اس طرح کی کنٹریبیوشن ہے انسانیت کے لیے، بڑا کام کر رہے ہیں. جہاں تک یہ چیمبر اور اس میں شیخ نسیم کا عمل دخل، یہ میرے محسن ہیں، انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا، احساس کیا. لاسٹ ایئر بھی انہوں نے کہا کہ سلیم یہ گروپ سے سیپریشن نہیں ہونی چاہیے، تم بات ٹھیک کرتے ہو لیکن نہ اگلے سال کر لینا. تو پھر اگلا سال اب یہ آ گیا تو میں ان سے اخلاقی طور پر آپ آزاد ہیں؟ آزاد ہوں جی ان کی طرف. ویسے وہ چاہتے ہیں، ان میں ہمت بھی نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ سلسلے صحیح چلے. میرے ہم خیال بھی ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ ان کو جزا دے. تو دیگر جو گروپ ہے، یہ جو فاؤنڈر اتحاد گروپ ہے، اس میں اسی کی بات کر رہا ہوں نا، رانا ناصر آصم صاحب، انیس صاحب بھی آصم ہیں، انیس صاحب شیخ ہیں. عامر رحمان صاحب جی بھی ہاں، ہیں. عامر رحمان ان صاحب سے بڑے بھی اچھے آپ ہیں. کی کوئی ہم آہنگی کی متوقع ہے کہ یہ آپ کا دیکھیں اتحاد ہم کوئی ہو سکتا آپس ہے؟ میں بہت مطمئن ہیں، اسی لیے کہ ہمارا ذہن ملتا ہے. گو ہم نے وہ گفتگو اس لحاظ سے جیسے پیکٹ ہوتے ہیں، جیسے معاہدے ہوتے ہیں، جیسے ایک دوسرے میں مرج ہونا یا مل کے چلنا، وہ ایسی بات نہیں ہوئی. لیکن ہمیں یقین ہے آپس میں، ان کو بھی یقین ہے، ہمیں بھی یقین ہے کہ جو بات جائز ہوگی وہ ہونی چاہیے، وہ ہوگی. اچھا میاں صاحب، چیمبر کے علاوہ آپ کی برادری کا بھی ظاہر پلیٹ فارم ہے، دیگر کشمیری برادری بھی ہے، ساری اور برادریاں دائیں برادریاں بھی ہیں. ہاں وہ رفائی کام بھی کرتی ہیں. گجرانوالہ میں کافی بہت خدمات ہیں. جی ہاں. بزنس کمیونٹی کے لوگ اس میں انسانیت کی خدمت میں اپنے اپنے طور پر جو ہے وہ مصروف ہیں، عمل ہیں. تو جو آپ کی جو ہے شیخ برادری کا جو پلیٹ فارم ہے جمعیت شیخ، جی ہاں، اس میں بھی یہاں بھی سیاست آ جاتی ہے جب آپ نے رفائی کام کرنے ہو. اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی جو ہے جنگ و جدل وہاں بھی نظر آتا ہے، اور وہاں بھی بڑا جو ہے کھینچا تانی رہی ہے، اور مقدمات بازی. اور آپ کے ایک اور دوست حافظ بدر صاحب جیل بھی گئے تھے. تو یہ وہاں تو آپ سب لوگ ایک ہی برادری کے تھے، وہاں بھی اتفاق اور اتحاد قائم نہیں رکھا جا سکا. یہ پتہ نہیں کون سی ایک سیاست کی ایک برانچ ہے جو کننگ سیاست کہتے ہیں. وہ شیخ سربت صاحب ہیں، ان کے بھائی جانتے ہیں. مجھے ریکویسٹ کی، میں بالکل تیار نہیں تھا پریزیڈنٹ آنے کے لیے، میں بن گیا. انہوں نے کہا ٹائم دینا ہے. حاجی سعید صاحب نے کہا میں نے ٹائم نہیں دینا، چلو میں نہیں آ سکتا. میں پھر پہلے حاجی سعید صاحب کا نام تھا، پھر میرے نام پہ انہوں نے ضد کی کہ تم آؤ. میں چلا آیا، اور ساتھ میں نے دیکھا فرام دا ویری بگننگ کہ وہ خواجہ نوار صاحب جو سابقہ صدر تھے، ان کو بھی تھوڑا وہ انکرج کرتے ہیں، اور ان کی بھی خواہش ہوتی تھی. تو میں نے شیخ سربت صاحب سے کہا کہ دیکھو آپ کی خواہش ہے نا، تو میری کوئی خواہش نہیں ادھر پریزیڈنٹ رہنے کی. آپ کی خواہش ہے خواہش صاحب کو بنائیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے محسن ہیں، مہربان ہیں. انہیں کہا نہیں جی، میں نے ہسپتال کو اس طرح نہیں چھوڑنا. ایک وقت ہوتا ہے نا، آدمی ترنگ میں ہوتا ہے. تو وہ میں کہتا رہا، خیر چلو میرے 2 سال پورے ہوئے، مجھ سے جو بن سکا میں نے کیا. آپ کے سامنے ہی ہے کہ جو پیشنٹ صحیح ہوتے تھے ان کو میڈیسن بھی دیتے تھے، سب کچھ کرتے تھے.
ڈیولپمنٹ بھی کی، سب کچھ کیا. حافظ صاحب کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، بڑا ساتھ ہے، لیکن سرور صاحب کا ساتھ اس طرح نہیں رہا. جب ایسی سوچ والے بندے کسی بھی ادارے ہوئے ہوں گے نا تو چپکلش ہوگی اور بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی. اچھا تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائے تو ایسے میں صاحب وہ پلاٹوں والا معاملہ بن گیا، ان کے وہ معاملات جو تھے. جی ہاں، وہ پلاٹوں والا ایس ایم ای صاحب نے پلاٹ اپنے اس وقت وہ پریزیڈنٹ تھے اور انہوں نے ہاؤس سے اجازت لی، جس میں سرور صاحب بھی تھے اور بلکہ سرور صاحب سیکٹری تھے. ان کے سگنیچر سے بھی وہ چیک ایشو ہوئے پلاٹوں کے لیے، وہ اسپتال کے لیے تھے. تو آج بڑی اچھی بات ہے، جو لوگ سمجھتے تھے کہ جی اسپتال کے نام ہونے چاہیے، وہ اسپتال کے نام ہیں. واپس آ چکے ہیں اور واپس آ چکے ایشو ہیں، نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسٹ تھے، ایسٹ تھے دفاعی ادارے کے. ایسے ابھی صاحب نے جو ایک امانتاً ان کے پاس رہے ہیں، انہوں نے امانت واپس کر دی ہوئی ہے کافی دیر سے. لیکن سرور صاحب سے اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب آپ کے اختلافات ہیں؟ نہیں، میرا ان سے دیکھیں ایک سوچ ہوتی ہے، آئیڈیاز ہی ہوتے ہیں، آئیڈیالوجی ہوتی ہے جو کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی گروپ میں، کسی ایکٹیویٹیز میں وہ بڑا مقام رکھتی ہے. میں ان کی آئیڈیالوجی سے متفق نہیں ہوں. جیسا کہ میں نے بتایا، مجھے انہوں نے ریکویسٹ کی، ندیم اکرام صاحب جانتے ہیں کہ بھائی تم پریزیڈنٹ آؤ. جیسے ہی میں آیا پھر خواجہ صاحب کو بھی میں باہر گیا، ان کو بٹھا دیا. لیکن میں نے تو دیکھا آپ نے جب انہوں نے میئر بننا تھا تو آپ ان کے میں نے ان کی بہت سپورٹ کی. چیمبر میں میں نے اتنی سپورٹ کی، وہ پریزیڈنٹ آئے اس سے پہلے ان کے فادر شیخ اکرام صاحب بڑے اچھے آدمی تھے، مرحوم، اللہ ان کے درجات بلند کرے. میں جب سے اس گھر کی سپورٹ کر رہا ہوں. تو اب آئیڈیالوجی ملتی تھی آپ کی؟ اصل میں میرا اپنا کوئی ایسا تقاضا نہیں تھا کہ اس کو بدل لے، اس کو کر لے. شیخ اکرام صاحب تو ٹھیک چلتے رہے. پھر جب یہ دیکھا کہ سرور صاحب کی سوچ تو بہت عجیب ہے تو پھر فاصلہ کر لیا. اچھا سرور صاحب کی سوچ آپ کو لگی ذرا مختلف ہے، عجیب ہے کہہ لیں. ایک بڑے گھر سے، سیاسی گھر سے شیخ سرور اکرام صاحب ایک محترم شخصیت سے وابستہ ہیں. آپ کا بھی وہاں بڑا اچھا تعلق رہا ہے، میں نے بھی دیکھا آپ وہاں آتے جاتے اور ملتے خان صاحب کے ساتھ. شیخ سرور اکرام ابھی تک وابستہ ہیں، وہ ان کے سیاسی معاملات بھی ہیں. اب آپ کے جو سیاسی تعلقات ہیں بڑے گھر کے ساتھ وہ کس نہج پہ ہیں اس وقت؟ بڑے گھر سے مراد خان دستگیر خان صاحب، خانہ کعبہ. اچھا میں بڑا گھر، غلام دستگیر خان صاحب. ہاں، خان صاحب ہمارے بزرگ ہیں، بلکہ شہر میں ان کا پورا احترام ہے اور ہونا بھی چاہیے. بزرگ ہیں اور دیکھیں ان مختلف نشیب و فراز آئے ان کی زندگی میں بھی. وہ ہمارے منسٹر بنے، ان پہ کوئی کسی قسم کا کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا ان کی لائف پہ. کریکٹر پہ ہوتا ہے، نہ کریکٹر پہ نہ کسی اور بات پہ. بڑے نیٹ کلین آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں. میں بھی احترام کرتا ہوں، سب کو احترام کرنا چاہیے. خان صاحب سرور صاحب کے جو توقعات پوری نہ ہونے میں کیا سیاست کا ہاتھ ہے؟ جو میئر بنے آپ کی، ظاہر ہے کہ ایک برادری کو بھی بڑی خوشی تھی، کنٹریبیوشن بھی تھا ظاہر ہے کہ ساتھیوں کا، دوستوں کا، عزیزوں کا، عرب کا ایک، اور خوشی بھی تھی سب کو. تو اس طرح سے اب وہ اس پوزیشن میں بھی تھے کہ وہ جو توقعات تھیں ان کو پورا بھی کر سکتے تھے. میئر تھے لیکن آپ پھر بھی خوش نہیں ہیں ان سے. آپ کے قریب ترین تھے وہ. بس میرے لیے وہ جگیر ترین ہی ہو گیا. معاملہ چلا نہیں. ٹھیک ہے، معاملہ چلا نہیں تھی. اکثر وہ توقعات جو ہوتی ہیں بندے کو وہ اس طرح سے پوری نہیں بھی ہوتی. ٹھیک ہے. آج میری یا آپ کی یا دوستوں کی توقعات پوری نہیں ہوئی. آپ صاحب دیکھیں ان کے بڑے قریبی ساتھی تھے، ان کو جیل بھجوا دیا انہوں نے. سرور اکرام صاحب نے؟ ماشاء اللہ جی، ان کی کارکردگی ہے. یہ بھی ان کا حصہ. ہاں، یہ تو ان کی پرفارمنس. وہ خان صاحب کے لیے بھی کبھی بھی اب دیکھیں، جب تک ان کا اپنا مفاد ہے وہ خان صاحب کے مفاد کے ساتھ ہے. جب فرق آئے گا تو اس میں بھی فرق آ جائے گا. اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن ایسا ہوگا ایسے بندے سے. اچھا، یہ بہت قریب جو آپ کے تعلق رہا ہے، قریبی ساتھی، ان کے بارے میں آپ کے ویوز ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ اب جو فیوچر میں آپ یہ جو چیمبر پالیٹکس ہے اس کو اب کہاں دیکھتے ہیں،
اور کس طرح کا آپ رول دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں گروپ کا کیا کردار رہے گا اس میں؟ تکبر اور غرور جو ہے نا، اس کا سر نیچا ہونا ہی ہونا ہوتا ہے. یہ قدرت کی فلسفی ہے. جی. اور جو خلوص والے بندے ہیں نا، وہ غالب آئیں گے. لیکن سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم پرخلوص ہیں. بس وہ نتائج آپ دیکھ لینا، آپ دیکھ لیں نتائج. یہ تو اللہ پہ ہے نا. غالب وہ آئیں گے جو حق پہ دیکھو، ہوں گے. شیطان نے بھی کہا تھا نا، میں سچا ہوں، میں تو کسی اعلیٰ مادے کا بنا ہوا ہوں، آگ کا، تو میں مٹی کو سجدہ کیوں کروں. لیکن تکبر کہاں لے جاتا ہے؟ جی. ان کا بھی تکبر انشاءاللہ تعالیٰ ان کو وہاں لے جائے گا کہ یہ سوچیں گے، شاید ان کے لیے سبق ملے ان کو. اچھا، گجرانوالے کی بزنس کمیونٹی کو آپ آئندہ کے فیصلوں کے حوالے سے آپ کوئی اچھا سا میسیج دینا چاہیں، اور ساتھ ساتھ ہی انکلوڈ کر لیجئے کہ یہ جو سیاسی گرما گرمی ہے، اس میں بہت زیادہ سمجھ لیجئے کہ اخلاقیات کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے، اور بڑی ایک سیاسی ٹیمپریچر بہت بڑھ گیا ہے. تو اس حوالے سے آپ کچھ اچھا میسیج دیجئے. یہ ہم ہر انٹرویو میں جہاں بھی جاتے ہیں، مختلف شخصیات جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ سوسائٹی میں تحمل برداشت کے لیے کچھ میسیج اچھا دیں. یہ دیکھیں، یہ بڑے اچھے جذبات ہیں. برداشت کرنا، بردباری ہونا، عفو کرنا، درگزر کرنا، یہ ہونا چاہیے. باقی جس طریقے سے یہ معاملات فلیئر اپ ہو رہے ہیں، سیاست کی آپ نے بات کی، یہ تو آپ مدت سے دیکھ کے اسی طرح چلا آ رہے ہیں. کچھ لوگ آپ نے معاف کرنے کی بات کی، عفو درگزر کا کہا گیا، حکم دیا گیا ہے مسلمان کو، مومن کو. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم معاف کر دیتے ہیں پھر بھی نہیں بھولتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ بھی مومن کے لیے جائز ہے. دوگلا پن ہے، یہ جائز نہیں ہے. جو اپنے مسلمان بھائیوں کو معاف کر دیتا ہے نا، اللہ بھی اس کو معاف کر دیتا ہے. دل صاف کر لینا اس کے بعد. بڑی اچھی بات آپ نے کی. لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ جی معاف بھی کیا ہے اور دل میں بھی بات رکھنی ہے، بھولنا بھی نہیں ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ دوگلا پانی ہے نا. جی. یہ نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ میاں سلیم صاحب آپ کا. میاں سلیم صاحب ہمارے ساتھ تھے، سابق صدر گجرانوالہ چیمبر آف کامرس. ان سے ہم نے غیر رسمی گفتگو کی. یقیناً آپ کو پسند آئے گی. آپ کے جو تاثرات ہیں ان کا منتظر رہوں گا، آپ کی آراء کا منتظر رہوں گا. فیصل فاروق ساگر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.